عمل صالحا من ذکر او انثی، جو اپنا عمل خوبصورت بنائے گا، مرد ہے یا عورت، فرد ہے یا قوم، معاشرہ ہے یا ملک، جو یہ کرے گا جو میں کہہ رہا ہوں، من، اب اللہ گارنٹی کے طور پر کہہ رہا ہے، من عامل صالحا، تم نے ایٹمی طاقت بن کے بھی دیکھ لیا اور انڈسٹری لگا کے بھی دیکھ لیا، اور ساری دنیا نے سائنسی طاقت بن کے بھی دیکھ لیا، اور پوری دنیا میں اپنی طاقت کے مطابق اسباب راحت بھی جمع کیے، لیکن آخری نتیجہ کیا ہے کہ ساری دنیا آگ کی بھٹی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے ایسے مسائل جنم دیے ہیں کہ ان سے اب نمٹنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایک طریقہ اللہ بتا رہا ہے، من عامل صالحا، تم اپنا عمل بناؤ، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، قوم ہو یا فرد، تو میں کیا کروں گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ کا مجھے میری قسم، اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ قسم اٹھا رہا ہے کہ لام اور نون کے دو لفظ جب ملتے ہیں قرآن میں تو وہ قسم بن جاتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے میری قسم، فَلَنُحْيِيَنَّهُ میں ضرور 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 حیاتن طیبہ انہیں ایک بہت خوبصورت زندگی عطا کروں گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور صرف یہ نہیں کہ ان کو دنیا میں خوبصورت زندگی دوں گا، موت کے بعد بھی ان کی محنت کا انہیں بڑا خوبصورت صلہ دوں گا کہ یہ میرے ساتھ معاملہ کرو۔ یہ ساری دنیا اللہ کے قبضہ میں ہے، ایٹمی طاقتوں نے اللہ سے کوئی شراکت نہیں کر لی ہے، کوئی اللہ سے ٹکر نہیں لے سکتے، زمین آج بھی اللہ کے تابع ہے، آسمان آج بھی اللہ کے تابع ہے، ہوائیں آج بھی اللہ کے تابع ہیں، جو قرآن پہلی صدی میں اترا تھا وہی آج ہے، اور اس کی خبر وہی ہے کہ بنانے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، الخالق، خالق کیسے کہتے ہیں، بنانے والا، صرف بنانے والا نہیں، وہ تو صانع کو بھی کہتے ہیں، صانع بنانے والا، خالق وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی چیز کے بنائے۔ یہ ہم نے تار بنایا ہے ربڑ سے، ہم صانع ہیں، ہم خالق نہیں ہیں، کیونکہ ربڑ پہلے موجود تھا، اس سے ہم نے ڈھال کے تار بنا دیا، لکڑی موجود تھی ہم نے ممبر بنا دیا، مٹی موجود تھی اینٹ بنائی پکائی اور مسجد کو بنا دیا، لوہا موجود تھا پنکھے بنا دیے، یہ صانع ہے۔ اور خالق کون ہوتا ہے، جو لوہے کے بغیر لوہا بنا دے، مٹی کے بغیر مٹی بنا دے، پانی کے بغیر پانی بنا دے، پتے کے بغیر جنگل بنا دے، انسان کے بغیر انسان بنا دے، دانے کے بغیر غلے بنا دے، اور ایک قطرے کے بغیر وہ دریا بہا دے، ایک ہوا کے ذرے کے بغیر 500 میل ہوا کا غلاف بنا دے، اور جو ایک تنکے کے بغیر خوبصورت گھاس ہی گھاس اگا دے، جو مچھلی کے بغیر مچھلی بنا دے، شیر کے بغیر شیر بنا دے، الخالق۔ پھر خالق کے ساتھ ہے مبدی، مبدی، خالق بنانے والا، کون بنانے والا، جس کے پاس میٹیریل کی محتاجی نہ ہو، جو میٹیریل کا محتاج نہ ہو، کہ جی گھر تو بناؤ، مجھے اینٹوں تو لا کے دو، ہیں مستری کہے گا ایمنٹ اور سیمنٹ لاؤ، اینٹیں لاؤ، میں بناؤں تمہارا گھر، تمہاری فیکٹری۔ اور خالق کون ہے، جو بغیر کسی چیز کے ہر چیز بناتا چلا گیا۔ ان ربکم اللہ، رب تمہارا اللہ، کون، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ تخت بچھایا، یغشی اللیل النہار، جس نے دن رات کا نظام چلایا، یطلبہ حثیثا، انہیں آگے پیچھے چلایا، آج تک ٹکر نہیں ہے، آج تک ٹکر نہیں ہے، دن رات کے نظام میں، سورج چاند کے نظام میں، موسموں کے بدلنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، بارشوں کے برسنے میں کوئی خلل نہیں ہے کہ پیچھے چلانے والا بڑا طاقتور خلاق ہے، خلاق ہے۔ اور مبدی، خلاق بھی ہے، مبدی، مبدی کسے کہیں، جو بغیر نمونے کے بنائے ہیں۔ پہلے آدم کا نمونہ نہیں تھا جس کو دیکھ کے آدم کا ڈھانچہ بنا دیا، اور پہلے پانی کی کوئی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے پانی بنایا، پہلے پتے کی شکل نہیں تھی جسے دیکھ کے پتا بنایا، فرشتے کی شکل نہیں جس کو دیکھ کے فرشتہ بنایا، عورت کی کوئی شکل نہیں جس کو دیکھ کے عورت کو بنایا، اور میٹھے کی کوئی شکل نہیں جس سے شہد بنایا۔ بغیر کسی شکل کے، بغیر کسی میٹیریل کے
جو بناتا چلا جائے اور بے خطا بنائے وہ خالق ہوتا ہے، وہ مبدی ہوتا ہے، اور اللہ اپنا تعارف خود کراتا ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ خفیفا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. پھر بنانے کے بعد آزاد نہیں ہے کہ بنانے کے بعد چیز آزاد ہو گئی. یہ کپڑا پتہ نہیں کس فیکٹری میں بنا، آج میرے تن پر ہے، پہنوں یا پھاڑ دوں، میلا کروں یا ستھرا رکھوں. اب بنانے والے کی طاقت سے یہ کپڑا نکل گیا. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے کہ زمین بنانے کے بعد اس سے نکل گئی ہو، آسمان بنانے کے بعد اس سے باغی ہو گیا ہو اور کائنات اس سے بغاوت کر چکی ہو. نہیں 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 نہیں، یتنزل الامر بینہن، ساتوں زمین آسمان میں اللہ کا امر چلتا ہے. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے. اور الارض جميعا قبضته، زمین پر بھی اللہ کا امر چلتا ہے. اور ان فی خلق السماوات والارض، اور زمین آسمان کی تخلیق، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا اور جانا، والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور سمندر میں کشتیوں کا چلنا. اور وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے بارش کا اترنا. وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں اللہ کی مخلوق کا پیدا ہونا اور اس کا چلنا اور پھرنا. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا ہیر اور پھیر اور ہواؤں کا عدل بدل. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کا آسمان کے زمین کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کے امر سے برسنا شروع کر دینا. یہ سب لآیات لقوم یعقلون. تم کھوپڑی استعمال کرو تو بارش کا ایک ایک قطرہ بتائے گا کہ میرا شہنشاہ اللہ ہے. اور ہوا کا جھونکا ہو، بارش کا قطرہ ہو، بجلی کی وہ کڑک ہو یا بادل کی گرج ہو، آسمان کی بلندی ہو، پہاڑ کی سختی ہو، چوٹی ہو، برف ہو، بہتا پانی ہو، شور مچاتی ندیاں ہوں، یا گنگناتی ہوئی آبشاریں ہوں، یا بلبل کا گیت ہو، یا کوئل کی کوک ہو، یا پھول کی مہک ہو، یا تھنوں سے اترتا دودھ ہو، رب ذوالجلال کی قسم ایک ایک بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. تو اللہ اس کائنات کا اکیلا حکمران ہے، اس کا شریک کوئی نہیں. الملک لا شریک له قل هو اللہ احد. ہاں، ہمارے نبی سے پوچھا گیا تیرا رب کیسا ہے؟ کوئی پیو دادا پردادا ہے، کوئی ساڑھے دہن، کوئی تیرے رب ہے؟ انہوں نے تو مذاق کیا. اللہ نے قرآن اتارا، قل هو اللہ احد. وہ احد ہے، احد احد واحد، دو لفظ ہیں، واحد اکیلا، احد اکیلا اردو میں. لیکن عربی میں فرق، واحد اکیلا جس کا شریک کوئی نہ ہو، شریک کوئی نہ ہو. احد اکیلا کون سا؟ جس کا مثل کوئی نہ ہو، جس کے مشابہ کوئی نہ ہو. یہ تم کہہ سکتے ہو جی میں اپنے کاروبار کا واحد مالک ہوں، میں اپنے گھر کا واحد مالک ہوں، میں اپنی زمین کا واحد مالک ہوں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے میں اپنے کاروبار کا احد مالک ہوں. واحد کا مطلب ہے جس کے ساتھ پارٹنرشپ نہ ہو، اور احد وہ ہوتا ہے جس جیسا ہو ہی نہیں. سوچو تو نہیں سوچ میں آتا، تصور کرو تو تصور سے اوپر بہت دور. لا تراہ العیون، دیکھو تو نظر نہیں آتا. لا تخالطہ الظنون، تصور میں لاؤ تو تصور اس سے عاجز ہے، تھک جاتا ہے. لا یصفہ الواصفون، تعریف کرو تو ہماری تعریف کے الفاظ سے بہت اوپر ہے. میں اور آپ اللہ کی کیا تعریف کریں؟ میرے اللہ نے قرآن میں مثال دے کر بتایا ہے، لو کان البحر مدادا. ایسا کرو تم سورا سمندر سیاہی بناؤ. سورا سمندر 71% پانی، 29% خشکی، 71% پانی سیاہی بنا دو. بحر الکاہل کئی جگہ 11 کلومیٹر گہرا ہے. کئی جگہ کئی مقامات ہیں جہاں وہ 11 کلومیٹر گہرا کا سیاہی بنا دو. پھر کیا کرو؟ ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بنا دو. اور ماں کا مطلب ہے آج کے درخت، جو درخت ختم ہو گئے وہ بھی زندہ کرو، جو آئندہ پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی زندہ کرو. ساری دنیا میں پہلے درخت سے لے کر آخری درخت تک جتنے اللہ نے پیدا کیے ختم ہو گئے، جتنے موجود ہیں، جتنے پیدا کرے گا، یہ سب کاٹ کے قلم بناؤ. پھر سمندر کے کناروں پر بیٹھ کر اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو. انسان بھی لکھیں، جنات بھی لکھیں، فرشتوں کو بھی اتارو، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو بھی اتار لو، عرش کے فرشتوں کو بھی اتار لو. اور اپنی مدد کے لیے اولیاء اور صوفیاء علماء کو بھی بلاؤ، اور انبیاء کو بھی بلاؤ. اور انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود ہوں. ہر ایک کا قلم چلے اور ہر ایک کا قلم ایسی تعبیرات لائے کہ عاجز ہو جائے کائنات ان تعبیرات کو لانے میں، پیش کرنے میں. اور لکھنا بڑا مشکل کام ہے، قلم سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ایک ایک لفظ پہ سر پکڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے. یہ لکھوں کہ وہ لکھوں، یہ لکھوں کہ وہ لکھوں. لیکن
لیکن جب ہمیں اللہ لکھنے کے لیے بٹھائے تو ہمیں سوچنا نہ پڑے یہ لکھوں کہ وہ لکھوں.